السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے نماز کو آسان کرنے کے لیے کچھ بات کی تھی، انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ آج بھی ہم جو بات کریں اس سے لوگوں کے دلوں تک بات پہنچے، جو بھی اللہ کی طرف سے حق ہو وہ بات میرے منہ سے نکلے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کوئی بات ایسی نہ نکلے اللہ کرے جس سے نقصان ہو، اور ایسی بھی نہ پہنچے کہ فائدہ نہ ہو، میرے اپنے لیے بھی عمل کے قابل ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو زندگی میں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک یہ ہے، آسانیاں بانٹو، لوگوں کو فکر مند نہ کرو۔ اور مائی عائشہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ جب مشکل اور آسان میں سے کچھ چننا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو چن لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہم اسی سنت پہ چل رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے نماز اتنی آسان کر دیں کہ لوگ نماز سے کٹنے والے نہ بنیں بلکہ جڑنے والے بنیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نماز کی رکعت فرضوں کا حساب ہوگا، سنت اگر آپ چھوڑ بھی دو گے تو کوئی گناہ نہیں، پڑھو گے تو انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا۔ نمازیں ملا کے پڑھنے کا سفر میں بھی، اور اپنے مقام پہ بھی اگر آپ مقیم ہو تو وہاں بھی ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں پچھلے درس میں آئی تھی اور وہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہو کہ اس پہ پڑھی ہوئی ہیں ساری باتیں۔ آج جو میں شروعات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک آیت آئی ہے وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں، تو میں نے بیچ میں آپ کو بتایا کہ اس امت کے لیے 1 گھنٹہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، جمعہ کا کہ اذان سے لے کے نماز تک آپ خرید و فروخت بند کر دیں۔ تو پہلے میں جمعے کے حوالے سے کچھ چیزیں کروں گا بات آپ سے، کیونکہ پوری صورت اللہ رب العزت نے جمعے کے حوالے سے اتاری ہے قرآن میں۔ نماز تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تحفہ دیا تھا 5 نمازیں معراج کی رات میں، لیکن جمعے کی نماز اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کا جو ہے وہ دوڑو، لب کو اذان ہوتے ہی مسجدوں کی طرف، اور اس کے بعد نماز کے بعد اپنا فضل تلاش کرو، مطلب پھر روزی کی طرف۔ تو 1 گھنٹہ اگر آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز کو دینا ہے جمعے کی، اور بہت اہمیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اس میں، بہت اجر ملے گا۔ جمعہ جو ہے وہ ایک ایسی اجتماعی نماز ہے جو ہفتہ واری ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے مسلمانوں کا، جس میں جو سیاسی مجمع سمجھتا ہوں میں تو، اب تو ہمارے یہاں اصل میں روایت ہی ہو گئی نا صرف کہ امام جو ہیں وہ عربی میں خطبہ دیتے ہیں، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بس وہ کتابیں اٹھا کے انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، ترجمہ پتہ نہیں ہوتا۔ اصل میں تو حالات حاضرہ پہ خطبہ ہونا چاہیے، خطبہ کہتے ہیں خطاب کو، تو جو آپ کی زبان ہو اس میں جو آپ کی سمجھ میں آنا ہو۔ ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ جو بہت سارے امام حضرات جو ہیں وہ اردو میں خطبہ دیتے بھی ہیں، اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے خطبے کی، اور پھر عربی میں تھوڑا سا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ خطبہ ہے ہی عربی والا، اصل میں تو خطاب وہ ہے جو وہ پہلے کر رہے ہیں، اور اسے بھی حالات حاضرہ پہ انہیں کرنا چاہیے کہ جو آج کے حالات ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ دماغ ایسا بنایا ہوا ہے، اس طرح سے ہمیں ٹیپ ریکارڈر کی طرح فکس کر دیا سارا کچھ ہمارے دماغوں میں کہ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ خطبہ ہے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے خطبہ دیا کرتے تھے، یا عرب میں آج بھی جس طرح سے حالات حاضرہ پہ خطبہ ہوتا ہے، وہ روح ہی نکل گئی خطبے کی۔ اہل حدیث حضرات میں جماعت اسلامی والے آج بھی اس پہ قائم ہیں الحمدللہ کہ وہ اس طرح سے خطبے دیتے ہیں کہ جو حالات حاضر پہ، حالانکہ تھوڑی بہت بعد میں وہ عربی میں بھی لوگوں کی تسلی کے لیے بات کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ عربی ہماری زبان ہی ہمیں نہیں آتی، سیکھنی چاہیے، اللہ رسول کی زبان ہے، لیکن نہیں آتی تو کم سے کم ہمیں اردو میں سارا کچھ، یا انگلش میں یا ہندی میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہوں اس علاقے کے حساب سے ہمیں خطبہ ہونا چاہیے۔ تو جمعے کا جو معاملہ یہ ہے کہ اسے میں بہت آسان آج آپ کے لیے کر دوں۔ لوگوں نے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں حنفی حضرات کے علاقے میں، اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اس طرح سے بہت ساری سنتیں، بہت ساری سنت موقدہ، کیا کیا چیزیں اس میں بتا رکھی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں جمعے کی آسان ترین آپ کو سنتیں بتا رہا ہوں آج، آپ اپنی گرہ میں باندھ لو۔ ویسے آپ خطبے سے جتنا مرضی پہلے پہنچو اور 2 کر کے سینکڑوں نفل پڑھ سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھیں، لیکن جو ضروری نفل ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ 2 اصطلاحات ہیں، فرض اور نفل، جو حضور نے کیا وہ سنت بن گئی، وہ میرے نزدیک 6 ہیں احادیث کے حساب سے، 2 پہلے فرضوں سے اور 4 بعد میں۔ یہاں تک ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی انٹر ہوئے مسجد میں، ابھی وہ انٹر ہی ہوئے تھے، حضور نے پوچھا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تم پڑھو، خطبے کے بیچ میں۔
تو آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، آپ اللہ اس کے رسول کی پرواہ کرنا. کبھی اگر آپ لیٹ ہو جاؤ، ویسے تو لیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سرے پہ بھی حدیث کھڑی ہے کہ جو جتنی پہلے پہنچے گا اسے اسی طرح صدقے کا حساب ہے. اونٹ کا صدقہ، گائے کا صدقہ، بکری کا صدقہ، مرغے کا صدقہ، انڈے کا صدقہ، وہ پوری حدیث ہے، وہ سب لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی. جو جتنی پہلے پہنچے گا اسے ویسے ہی اجر ملے گا. لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی دن لیٹ ہو جائیں تو ضرور تحیۃ المسجد تو 2 نفل پڑھ ہی دیا کریں، یہ حکم ہے حضور کا. اور اس کے بعد خطبہ، اور خطبے کے بعد 2 فرض. دیکھیں، آپ کو اذان سے پہلے پہنچنا ہے جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد چیپٹر بند کر دیا جاتا ہے، فرشتے جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ جمعے کے دن اہتمام کریں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ساری چیزیں احادیث میں آپ نے بہت سنی ہوں گی مسجدوں میں. میں شارٹ کر کے بات کر رہا، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے یا نئے کپڑے، جیسی بھی آپ کی حیثیت ہو، عید کی طرح سے اسے سیلیبریٹ کریں اور جلدی جلدی مسجد پہنچیں اس دن، اور اس دن اہتمام کریں خاص طور سے جمعے کی نماز کا. اس سے آپ کا اجر بڑھ جائے گا. اور وہاں پہنچنے کے بعد 2 نفل، اس کے بعد خطبہ سنیں غور سے. اگر آپ کی زبان میں نہیں بھی آ رہا تب بھی آپ صرف اس وجہ سے کہ سنت ہے آپ بیٹھے رہیں خاموشی سے، بولنا نہیں ہے خطبے کے بیچ میں. ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے اس بیچ میں، حدیث سے ثابت ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، تو وہ آپ ضرور کوشش کریں کہ 2 خطبوں کے بیچ میں جو لمحہ ہے اس میں آپ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی دعا کیا کریں. ہاتھ نہ اٹھائیں، جائے دل میں دعا، اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، لیکن دعا ضرور کیا کریں. کوئی لمحہ ایسا ہے قبولیت کا، اپنی مغفرت کی دعا کر دیں. اللہ نے اگر آپ کی مغفرت کر دی تو آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کریں. 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. ہر نماز میں باندھ لیں تو آپ جب بھی، اگر بہت جلدی ہو تو بات الگ ہے، چلتے پھرتے پڑھ دیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کے یہ ضرور پڑھیں. دیکھیں، اس طرح لمبی چوڑی دعائیں، اجتماعی دعاؤں کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کا ثبوت ہے. جن چیزوں کا ثبوت ہے اسے فالو کریں، انہیں دانتوں سے پکڑیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے. انہیں تو ہم کرتے نہیں، ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں بنا لی. تو اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو پکڑو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد 2 کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھتے تھے جمعے کے دن مسجد میں، اور اگر جلدی ہو تو 2 مسجد میں پڑھتے تھے، 2 گھر جا کے پڑھتے تھے. تو اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ 2 نفل گھر جا کے پڑھیں، 2 وہاں پڑھ لیں مسجد میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل نماز تھی جمعے کی. 2 تحیۃ المسجد، 2 فرض اور 4 سنتیں 2 کر کے بعد، یہ ٹوٹل 8 رکعت. یہ ہے اصل نماز جمعے کی. باقی ہم نے سب جوڑا ہوا ہے، سنت موقدہ یا سنت یہ جو 12 24 اور کتنی رکعتیں بتاتے ہیں، یہ آپ پڑھو، چاہے 200 رکعت پڑھو، منع نہیں ہے، لیکن نفلی نہیں ہے. اس کا اجر بھی آپ کو بہت ملے گا. جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا دن ہے. تو یہ جمعے کے اہتمام سے میں نے انشاءاللہ کسی دن پورا پروگرام کریں گے. یہ میں آج نمازوں کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو دے رہا. ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں مسح جرابوں کا، اس پہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح کرنے کی اجازت دی ہے، وہ اس حدیث میں بریکٹ میں چمڑا جوڑ دیا گیا. آپ حدیث نکال کے پڑھ لو، بخاری مسلم دونوں میں ہے، چمڑا کہیں لفظ نہیں ہے. جرابوں پہ مسح کرنے کا حکم ہے. تو آپ بالکل یہ آپ جو جرابیں پہنتے ہو، اللہ ایسی جرابیں نہ ہوں جیسی عورتیں پہنتی ہیں کہ اس میں بدن جھلکے. بالکل ہی ملائم سی جرابیں نہیں پہنتی ہیں عورتیں، وہ جو کون سی والی ہوتی ہیں ٹرانسپیرنٹ، ان کے علاوہ ہاں وہ نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ جو عام جرابیں پہنتے ہو ان سب پہ مسح ہوتا ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ گئی اور آپ کو اندر سے گلٹ نکل گیا کہ میں جراب پہ مسح کر رہا ہوں، تو آپ یقین کریں آپ کی نمازیں بہت آسان ہوں گی. صبح کو فجر میں آپ وضو کرو، تولیہ سے پیر صاف کرو اور جرابیں پہن لو اور سارا دن ان پہ مسح کرو. حضور نے حدیث میں یہ بات فرمائی کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے، 1 دن مطلب، اور جو مسافر ہو اس کے لیے 48 گھنٹے. تو آپ باہر اگر گئے ہوئے ہیں تو آپ 2 دن تک کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اگر مقیم ہیں تو آپ 5 نمازیں تو اس میں فرسٹ کلاس اسی مسئلے سے. بہترین طریقہ ہے صبح کو آپ نے جرابیں پہن لی اور رات تک آپ نے مسح کیا، عشاء کے بعد اتاری اور سو گئے، کیونکہ جرابیں پہن کے سونا نہیں چاہیے، کوئی مجبوری نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح کو پھر پہن لی.
تو آپ کے پیر بھی گرم رہیں گے. سردیوں میں دوبارہ سے پیر دھونا، بار بار پیر دھونا وضو کے بہت مشکل کام ہے. پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، پیروں کو گرم کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. میں اور ایک طریقہ بتا دوں آپ کو کہ پیروں کو گرم کرنے کا. جو لوگ حیثیت نہیں رکھتے بوتلیں خریدنے کی گرم پانی کی وجہ، تو آپ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں، بڑی بڑی بوتلیں جو خالی ہوتی ہیں کوڑے پہ ہی مل جاتی ہیں، انہیں اگر آپ پاک کر کے ان پہ گرم پانی بھر لو گے، چولہے پہ گرم کر کے انہیں بستر میں رکھ لو، ان سے بہت جلدی پیر گرم ہو جاتے ہیں. یہ میں نے ایک آسان طریقہ آپ کے لیے بتا دیا سردیوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کا بھی قرآن میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیمم کی جو آیتیں آئی ہیں اس میں کہ اگر آپ سفر میں ہو یا قضاء حاجت سے آئے، پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر سکتے ہو. کہیں آپ پھنسے ہو تو آپ تیمم کر سکتے. کوئی بیمار ہو، ضعیف ہو، وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. اینٹ اپنی منگا کے رکھیں، یا سفر میں چھوٹا سا ڈلا بھی آپ مٹی کا رکھ لیں گے نا اپنے بیگ میں تو وہ کافی ہے آپ کے لیے. اور نہیں ملتا تو دھول سے بھی آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تک نیتیں پہنچتی ہیں. ورنہ مٹی تو اور گندہ کرتی ہے. لیکن ہم نے اپنی عقل نہیں چلانی، ہم نے حضور کا حکم دیکھنا، اس رخصت سے فائدہ اٹھانا. رخصت نعمت ہیں جو اللہ کے رسول ہمیں دیکھے گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا، آسانیاں زندگی میں اپنی اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی. یہ مسے والا جو معاملہ ہے اسے آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اپنی عورتوں کو بھی بتائیں، وہ بھی سارا دن کام میں لگی رہتی ہیں اور پیر دھونا آسان نہیں ہوتا. لوگوں کو میں نے دیکھا بار بار جرابیں اتاریں گے، پیر دھوئیں گے، ٹھنڈ میں سکڑتے رہیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہولیت دے کے گئے ہمیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ بہت سستی ہیں. آپ چاہے پانی کو لے لو، چاہے ہوا کو لے لو، زیادہ تر فری ہی ہیں. کیسے ہو جائے گا کہ ایک نبی اپنے امتیوں کو اتنی بھاری بھرکم چیز دے کے جائے جو ایک رکشہ والا، ایک مزدور 300 روپے کی جرابیں خرید ہی نہ سکے ساری میں؟ پیسے والوں کے لیے تھوڑی ہے یہ چمڑے کی جراب کے بنا مسا ہی نہیں ہوگا. پھر تو معاذ اللہ تو نا انصافی ہوگی کہ جو غریب مزدور ہیں بیچارے جو خرید ہی نہیں سکتے، ان کی مزدوری 300 روپے، ایک دن کی دیہاڑی کس طرح سے وہ دے دے گا جرابوں میں؟ تو یہ ساری سہولیتیں ہمیں اللہ کے رسول دے کے گئے. تو ایک تو جرابوں کی، ایک یہ جو سفر میں دوری کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت سمجھ لیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل نکلنے کے بعد مدینے سے سفر کی نماز پڑھی. یہ جو ہمارے 48 میل کا اور اس کا چکر ہے نا، یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے ہوں گی کوئی حدیث اس بارے میں. مگر ہم نے پھر میں نے جو شروع میں کہی، ماں عائشہ فرماتی ہیں مشکل اور آسان میں سے آسان کو چن لیں. آپ جو آپ کے سامنے 2 معاملے آئے، 2 حدیثیں آئیں، ایک میں نے یہ بتائی آپ کو، ایک آپ نے 48 میل کی سنی ہوئی ہو، آپ کو جو آسان لگے اسے لے لو. سفر میں نماز آدھی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. ملا کے پڑھ سکتے ہو، آپ آدھی پڑھ سکتے ہو. کوئی سنت حضور نے نہیں پڑھی، کسی صحابی نے نہیں پڑھی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو جو ثبوت چاہیے میں دے دوں گا. تو اس لیے اپنی نمازوں کو آسان کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ کتنا بڑا گناہ ہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا. قرآن میں سورہ روم 31 نمبر آیت میں، سورہ روم ہے 30 نمبر سورہ، آپ جا کے آج ہی پڑھنا. اللہ رب العزت نے رونگٹے کھڑے کرنے والی بات کہی. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اپنی نمازوں کو قائم کرو. دیکھو تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. سیدھا مفہوم اس آیت کا نکلتا ہے. کوئی اس میں تروڑ مروڑ نہیں، کوئی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں کہ جو نماز چھوڑیں گے وہ مشرکوں میں گنے جائیں گے اللہ کی نظر. حدیث پاک میں تو کافر کہا، قرآن کی اس آیت میں دوبارہ نوٹ کر لیں حوالہ سورہ روم 31 نمبر آیت. تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ ترک نماز ہو کے مشرکوں میں گنے جائیں اللہ. ایک اور طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں پہنچنے کے بعد دیکھو، سب سے پہلے تو مسجدوں کی حرمت، وہ میں انشاءاللہ اگلے کسی ایک پروگرام میں بتاؤں گا، پورا پروگرام کریں گے اس میں. قرآن میں سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی حرمت کرو. اللہ کی نشانیوں میں اللہ کے گھر بھی ہیں، مسجد اللہ کی نشانیاں ہیں. شاعر اللہ کہا قرآن نے انہیں، جیسے صفا مروہ کو کہا. قرآن شاعر اللہ ہے، مسجد شاعر اللہ ہے، اللہ والے شاعر اللہ ہے. تو ان کی حرمت کرنے کا حکم ہے. تو مسجدوں میں آپ بے انتہا ادب اور احترام سے جایا کرو. باہر سے ہی میں دیکھتا ہوں کافروں کو، بہت سارے آج بھی یہ مشرک اور کافر ہیں الگ ہے، لیکن مسجدوں کے آگے سر جھکا کے نکلتے ہیں. اور ہم کھانسیں گے، چھینکیں گے، جمبائیے لیں گے، مطلب چھینکے ڈکارے ایک کام نہیں کرتے. وہاں کیسی بے حرمتی مسجدوں کی کرتے ہیں. وضو خانے میں سے ایسی ایسی بلغم کی آوازیں آتی ہیں کہ گھن آتی ہے جاتی ہے. وضو خانے اور پیشاب گھر بالکل دروازے پہ لگا دیں.
رحمت کا فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے بدبو، حضور تو یہ فرمایا گیا پیاز اور لہسن کھا کے ہماری مسجدوں میں نہ ہو، بیڑی سگریٹ پی کے نماز میں جانے کا حکم نہیں ہے، شراب پی کے مسجدوں میں جانے کا حکم نہیں تھا، بعد میں پوری حرمت آئی۔ تو جس نبی کو پیاز کی اور لہسن کی بدبو بھی برداشت نہ ہو اور لوگوں کے لیے حکم یہ دیا کہ یہ چیزیں کھا کے مسجدوں میں نہ ہو، آپ نے ان کے دروازوں پہ پیشاب گھر بنا دی۔ خیر اب آپ تو مجبور ہو، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے معاملہ، لیکن آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈکار آئے، چھینک آئے یا کھانسی آئے تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہ مسجدوں کے حوالے سے انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے اسی سیریز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا کہ فجر میں پہنچنے کے بعد لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں پیچھے، سنت ہے، عذاب ہے، گناہ ہے بہت بڑا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف 204 نمبر آیت میں بات فرمائی کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ آپ حوالہ میں دے رہا، آپ چیک کر لیں۔ تو جو لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آگے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، وہ اس آیت کی مذاق اڑا رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں۔ حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جب فرض نماز کی اقامت کہی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ سنتیں پڑھ بھی رہے وہیں سلام پھیر دو، جہاں ہو، پوری نہیں کرنی۔ فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں، اور ادھر آیت کھڑی وہ سورہ اعراف 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ اسے پلٹ لو آیت کو آپ، جب قرآن پڑھا جائے اگر تم نے غور سے نہ سنے اور تم خاموش نہ رہے تو تم پہ زحمت ہوگی، عذاب ہوگا۔ اب جو نماز جلد بازی کی ہے ہی نہیں، جب دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں کھٹپٹ زبان سے قرآن کہہ رہا ترتیل سے پڑھو قرآن کو، اور وہاں انہوں نے پیل کے رکھ دیا قرآن، جلدی سے اپنی وہ پوری کرنی ہے اس میں۔ ارے بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ یہ نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا تم نے۔ کس طرح سے جلد بازی کی نمازیں، ایسی وعیدیں آئی ہیں قرآن میں جلد بازی کی نمازوں کی۔ انشاءاللہ کوئی پروگرام اگلے ہفتے میں اس بارے میں کریں گے کہ کاہلی کی ہے جلد بازی کی نمازوں کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ فی الحال تو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو، اپنے محلے والوں کو نماز سے اس طرح سے جوڑو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نے آگے کہا کہ میں شروع میں جب وہ آئے ایمان میں کہ میں 3 پڑھوں گا، حضور نے اجازت دی، لیکن انہوں نے پڑھی نہیں، حالانکہ 5 پہ آ گئے وہ۔ تو آپ فی الحال لوگوں سے تو کہو کہ بھائی تم شروعات تو کرو، فرض پڑھ لو، گھر پہ پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، بے دلی پڑھ لو، شروع کر دو۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع کریں گے تو نماز اپنے آپ انہیں پکڑ لے گی، اللہ نے چاہا۔ دیکھیں جی، ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، 40 دن لوگ اگر نماز کو باقاعدہ جمع مطلب وقت پہ نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ اس کے بعد نماز انہیں نہیں چھوڑے گی۔ اگر 40 دن وہ نماز کو نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز ٹائم ہے، کیونکہ مقررہ وقتوں پہ نماز پڑھ جائے۔ میں نے بتا دیا تھا قضا کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ قضاء عمری کا اسلام میں، نہ قضا کا، یہ سب لوگوں نے اپنا آپ بنا رکھا۔ حضور نے کبھی قضاء عمری نہیں پڑھی، صحابہ نے کبھی قضاء عمری نہیں پڑھی۔ اور ایک اور طرف اشارہ میں کروں کہ آپ کوشش یہ کرا کرو کہ وضو جو ہے وہ گھر سے بنا کے جایا کرو۔ کسی کی مجبوری ہو بازار میں وہ بات الگ ہے، ورنہ کوشش یہ کرو کہ گھر سے بنا کے جاؤ، یہ سنت ہے۔ یہ چند باتیں آج میں نے اس لیے رکھ دی آپ کے سامنے کہ انہی پہ ہم آگے انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے موضوع کو، اور ہر بار کچھ نہ کچھ نئی چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ، جس سے کہ لوگوں کے لیے نماز آسان ہو جائے۔ آپ نے لوگوں کو نماز سے جوڑنا ہے، کیونکہ انہیں بتاؤ کہ یہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ تم مشرکوں میں اٹھو گے اگر بے نمازی۔ خود حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ قبر میں پہنچے سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا، اور اگر نمازیں صحیح ہوئیں تو باقی حساب بھی آسان ہوگا، اور نمازیں اگر صحیح نہ ہوئیں تو باقی حساب بھی بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے آج سے اپنی نمازیں ہم بھی صحیح کرنے والے بنے، اپنے گھر والوں کو بھی۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جو دعائے قنوت پڑھتے ہو، اگر آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں، اہل حدیث دعائے قنوت میں دعا دوسری پڑھتے ہیں، لیکن جو قنوت آپ لوگ پڑھتے ہو نا اس علاقے کے لوگ، اگر آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا نا، آپ کو اپنے جھوٹے ہونے کا اندازہ ہو جائے کہ آپ نیت باندھ کے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے۔ میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا، اگر آپ لوگ آج نیٹ پہ پڑھ لینا، چاہے ترجمے ملتے ہیں دعائیں کتابوں میں، کہ آپ کس طرح اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، مشرکوں میں سے نہیں ہیں، اور جو تیرے نافرمان ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تیرے فرما بردار ہیں ان سے ملتے ہیں۔ مطلب وہ سارا ایک میرے مفہوم تو یاد نہیں، جب ترجمہ آپ پڑھو گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات کتنی سچ ہے۔ پھر آپ سوچنا کہ جن نیت باندھ کے آپ اللہ کے آگے اس
وجہ سے کہ آپ کو علم نہیں ہے، عربی نہیں آتی، کتنے جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ آپ کی وہ اولادیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کے وہ مہمان جو پیسے والے ہیں، بے نمازی ہیں اور جوئے سٹے کے اور یا سود کے کام کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی حرمت کرتے ہو۔ اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری بیوی اور تمہاری اولادوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ دیکھو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو اللہ سے جوڑ رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں امیدیں بھی دلائی ہیں، خوشخبری بھی سنائی ہیں، نویدیں بھی سنائی ہیں اور وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ حضور نے بھی یہی بات فرمائی کہ خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ایمان ہے۔ تو ہمیں دونوں طرف نظر رکھنی ہے، اللہ کے رحمان و رحیم ہونے بھی، اللہ کے قہار ہونے بھی۔ چاہے تو وہ سب کچھ معاف کر دے، کوئی پکڑ نہ کرے، لیکن اگر پکڑ کر لی تو ہمارا کیا بنے۔ تو اس لیے آج سے کم اپنی نمازوں کو دانتوں سے پکڑ لو۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کو کوئی بہانہ دے دو بخشنے کا، ویسے تو قادر مطلق ہے، سب کو بخش دے، لیکن جب اس نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کہلوا دی کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو کم سے کم کافروں کے آگے اللہ کو ایک بہانہ کہ نمازی تھے۔ دیکھو ایک آیت میں قرآن کی سورہ مدثر ہے شاید غالباً، جب دوزخیوں سے پوچھیں گے نا وہ جنتی جاتے ہیں کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے، تو وہ 2-3 باتیں بتائیں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی، سب سے پہلا جملہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اتنی سخت بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی 5 نمازیں، چاہے آپ شروع کر دو، گھر پہ پڑھ دو، بیٹھ کے پڑھ دو، بیجلی پڑھ دو، فرض پڑھ دو، رات کو 4 فرضوں کے ساتھ ایک وتر بھی پڑھ دیا، فجر میں 2 فرضوں کے ساتھ پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ دی۔ ان 2 کی بہت اہمیت بتائی حضور نے حدیث میں۔ یہ چیزیں اپنی عورتوں کو بھی بتائیں، ان کے لیے آسان کریں نماز، رکعتیں بتائیں انہیں کہ ٹوٹل 17 رکعت ساری ہیں دن بھر میں۔ عشاء میں 17 بتا رکھی انہوں نے، ہماری دن بھر میں 17 ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ان عورتوں کو جو دن بھر کام کرتی ہیں، بچے بھی پالتی ہیں، دودھ بھی پلانا ہی، کمزور ہیں، تھکی ہوئی، عشاء بنا پڑھے سو جائیں گی، میرے پاس جو آتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں۔ تو آپ جب انہیں بتاؤ گے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تجھے 27 رکعت نہیں پڑھنی، 5 پڑھنی، تیری انشاءاللہ نجات کے لیے بس آپ کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا، اور آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔